اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس سے کچھ ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ جو سینوں میں ہے ان کے لیے شفا ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ قرآن مجید کی شکل میں نصیحت موجود ہے، اور یہ شفا ہے ان کے لیے جو سینوں میں ہے۔ سینوں میں کیا ہے جی؟ دل۔ تو گویا جو دل کی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اب دل کی بیماریاں کیا کیا ہیں جی؟ ہمارا فوری طور پہ ذہن جاتا ہے ہارٹ اٹیک کی طرف، ٹھیک، دل کا بڑا ہونا، دل کا چھوٹا ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، نہیں۔ یہاں پر دل کی جو بیماریاں ہیں اصل میں وہ ہیں اخلاقی بیماریاں، اور سب سے بڑی بیماری دل کی آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ دل کی سب سے بڑی بیماری، یعنی سینوں میں جو دل ہے اس کی سب سے بڑی بیماری وہ ہے جی کبر، تکبر۔ اگر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں کہ آپ میں سے کون کون تکبر کرتا ہے، تو آپ ماشاءاللہ سب کہیں گے کہ الحمدللہ ہم تکبر نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ اپنا جائزہ لیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ میں سے کون ایسا ہے جو اس تکبر سے بچا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، کون؟ جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن بھی کبر ہوگا۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص ایسا ہے کہ ان الرجل ان یکونا، کہ وہ چاہتا ہے کہ ثوبہ، اس کا کپڑا، اس کا لباس، حسنا، اچھا ہو، ونعلہ، اور اس کا جوتا حسنت، وہ بھی اچھا ہو۔ تو یعنی پوچھا کہ کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے، ویحب الجمال، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے جو کبر کو ڈیفائن کیا ذرا وہ سنیے گا کہ بطر الحق وغمط الناس۔ بطر الحق کے معنی ہے حق کا انکار کر دینا، حق سامنے آ جائے اور آپ اس کو نہ مانیں، یہ ہے تکبر۔ اور غمط الناس سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے کبر جی۔ کبر یہ ڈیفائن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب ذرا بتائیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس تکبر سے بچا ہوا ہو؟ ہمارے سامنے کتنی مرتبہ حق آ جاتا ہے، سچی بات آ جاتی ہے، اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے، اب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پھر لوگوں کو، دوسروں کو حقیر سمجھنا، کیا ہم جب ایک بڑی گاڑی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ موٹر سائیکل پہ اور پیدل چلنے والے ہمیں حقیر نہیں محسوس ہوتے؟ کیا ہمارے گھروں میں کام کرنے والے یا کام کرنے والیاں، ہمارے گلی محلے میں کوڑا اٹھانے والے یا کوڑا اٹھانے والیاں، یہ کیا حقیر لوگ نہیں ہیں؟ ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم سب اس بیماری کا شکار ہیں۔ تو سب سے بڑی بیماری ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حوالے سے کہ کبر ہے۔